کچھ بھی کہنے سے پہلے اس آیت کو غور سے پڑھیں، پھر آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جسے آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا اور نہ پڑھا ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ اس آیت پر غور کرتے کرتے اور سرچ کرتے کرتے آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ہوں، اور یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ دل کا سوچنے سے کیا تعلق، کیونکہ سوچنے کا کام تو دماغ کا ہوتا ہے، دل تو محض خون پمپ کرنے کا ایک آلہ ہے، تو پھر یہ سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے والا انسانی جسم کا حکمران کیسے؟ روزمرہ گفتگو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا یا فلاں کام کرنے کو میرا جی چاہتا ہے۔ شروع سے مختلف تہذیبوں میں انسان یہی کہتا آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یہی ارشاد فرمایا، مثلا سورہ الحج میں ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ قرآن و حدیث میں دلوں کو غور و فکر اور تدبر و بصیرت کی صلاحیت رکھنے والا قرار دیا گیا۔ اس کے برعکس جدید سائنس دل کو محض خون پمپ کرنے والا ایک آلہ ہی قرار دیتی ہے۔ سائنس کے بیانات سنتے سنتے ہمارے لوگ بھی قرآن و حدیث کے اس بیان کو صرف ایک انسانی روزمرہ محاورہ قرار دینے کی ہمت کرتے ہیں، لیکن آج سائنس قرآن کریم کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ دلوں کے اندر بھی غور و فکر کرنے والا عصبی نظام پایا جاتا ہے۔ قلب یعنی دل انسانی جسم کا اہم اور کلیدی آرگن ہے، جو انسانی جسم کی طرح فکر و عمل میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کی نظر میں اگر ایک انسان کا قلب درست ہوگا تو اس کا عمل بھی درست ہوگا۔ سائنس دل کو ایک خود مختار اور مکمل یعنی انڈیپینڈنٹ اینڈ کمپلیٹ آرگن کہتی ہیں، جس کی مقدار کم لیکن موجودگی صاف ظاہر ہے، اور یہ بات ہمیں پہلے سے عظیم سائنسدان اور استاد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس انداز سے بتائی کہ بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔ 19ویں صدی حتیٰ کہ 20ویں صدی کے نصف تک سائنسدانوں کے حلقوں میں انسانی دل کو صرف خون پمپ کرنے والا ایک آرگن ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر کچھ مزید سائنسی تحقیقات ہوئے تو سائنس دل کے متعلق اس بات کو سمجھنا شروع ہوئے جو قرآن نے اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی تھی، جیسا کہ تفسیر قرآن کے ماہر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اس قرآن میں ایسی آیات ہیں جنہیں صرف وقت گزرنے کے ساتھ ہی سمجھا جا سکے گا، یعنی جیسے جیسے انسان کا مشاہدہ وسیع اور باریک ہوتا جائے گا۔ انسانی دل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ جدید سائنس نے انسانی دل کے متعلق اب یہ سمجھنا شروع کیا کہ اس میں بھی ذہانت کے خانے ہیں۔ جدید سائنس اور تحقیقات نے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ انسانی دل کے اندر ایک چھوٹا دماغ موجود ہے جو کہ تقریباً 40,000 اعصابی خلیوں یعنی نرو سیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس بات کی تصدیق کینیڈا کے ایک میڈیکل ڈاکٹر جے اینڈریو آرمر نے کی ہے۔ ڈاکٹر آرمر کے مطابق دل میں موجود 40,000 خلیے دل کو انسانی جسم کا بادشاہ اور خود مختار بنانے کے لیے کافی ہیں۔ تحقیقات، مشاہدات اور ثبوت کی بنا پر اس نے کامیابی سے ایک نئے میڈیکل فیلڈ کی بنیاد رکھی جسے نروس نیورو کارڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آرمر نے دل کے اعصابی نظام کو A Little Brain in the Heart کا نام دیا۔ ایک اور بیان میں ڈاکٹر آرمر نے یہ بھی بتایا کہ انسانی دل ایک خود مختار آرگن ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انسانی دماغ دل کو دھڑکن تیز یا کم کرنے کے لیے سگنلز بھیجتے ہیں تو دل اپنی مرضی کے مطابق ریئیکشن کرتا ہے، اور کبھی کبھار تو دل کا ریئیکشن بالکل برعکس بھی ہوتا ہے۔ دل کے اس چھوٹے سے دماغ کے نخرے کچھ زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایک مخصوص انداز میں سوچ بھی سکتا ہے، جو کہ دل کو ایمرجنسی حالات میں دماغ سے پہلے فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔
دل دماغ سے سگنلز یا مدد لیے بغیر بھی ایک خاص مدت کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، جو کہ خود مختاری کا بڑا ثبوت ہے۔ دل کے چھوٹے سے دماغ میں شارٹ ٹرم میموری کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، جس سے وہ نہ صرف ایک خاص مدت کے لیے معلومات سٹور کرتا ہے بلکہ محسوس بھی کرتا ہے۔ تاہم دل اور دماغ کے تعلق کو بھی غیر لازمی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ انسانی جسم ایک مخصوص طے شدہ نظام کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، جسے کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول کہا جاتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دل الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی مدد سے دماغ اور بقیہ جسم کو اطلاعات پہنچاتا ہے۔ دل انسانی جسم میں سب سے زیادہ طاقتور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے، جو انتہائی تناسب سے کافی دور تک پھیلتی ہیں۔ دل کی پیدا کردہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ کی پیدا کردہ میگنیٹک فیلڈ سے 5 گنا طاقتور ہوتی ہیں، اور ان کو جسم سے کئی فٹ کے فاصلے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ انسانی روح کا اصل مکان دل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم جب بھی دل کا ذکر کرتے ہیں تو روح کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مغربی عیسائی مصنفین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس جنت کی یاد ابھی پائی جاتی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ مثلا مغربی مصنف رچرڈ بائن برگ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ہماری مصروفیات بری زندگی کے ہنگاموں کی تہ میں ہمارے دلوں اور ہمارے اجسام کے خلیوں کے اندر ایک کھوئی ہوئی جنت یعنی اے پیراڈائز لاسٹ کی خفیہ یادیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جنہیں ہم جنت میں اپنی مشترکہ بچپن جیسی زندگی یعنی اپنی شیئرڈ پیراڈائزل انفینسی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں دل کے بارے میں تقریباً 130 مرتبہ ذکر آیا، اور ان آیات سے یہ بات واضح ہے کہ دماغ کی طرح انسانی دل بھی سوچتا، سمجھتا اور غور و فکر کرتا ہے۔ اسی طرح بے شمار احادیث ایسی ہیں جن میں دل کے بارے میں ایک واضح پیغام ہے، جیسے سنن ابی داود میں موجود ہے کہ نماز کی صفوں میں آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے ترقی کی جتنی منازل طے کی اور آج تک جتنی چیزیں ایجاد ہوئی وہ دماغ کی ہی بدولت ہیں، جبکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار، روح کی پاکیزگی، طہارت، نفاست، لطافت اور تزکیہ دل کی مرہون منت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر روز کتنا وقت اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے نکالتے ہیں اور کتنا وقت دماغ کے لیے بہترین سوچوں کی غذا کا بندوبست کرتے ہیں۔ کہیں ہم لوگ دن رات صرف اپنے دماغ میں کھو کر خود کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس بارے میں سوچئے گا ضرور، کیونکہ انسان قدرت کے عظیم شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ یہ چھوٹا سا دل، اس کا 24 گھنٹے بنا تعطیل دھڑکنا اور خون کی ترسیل، پھر اس میں ایک دماغ اور سوچنے کی صلاحیت، ان تمام باتوں کو دیکھ کر زبان سے بے اختیار یہی نکلتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔